احترام والاحتشام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اس حقر کو محفوظ فرمائے اور اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ دعا ہے سنا پاک پروردگار عالم اپنے کریم حبیب کے صدقے میں آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ میں نے اللہ کے پاک کلام 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کما حق ہو شرح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے محبوب آپ کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ سونے کے پاک قرآن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، محبوب لینے والے ہیں، اور آقا جی کو اللہ دینے والا ہے، آقا جی کے صدقے اللہ ساری کائنات میں تقسیم فرمانے والا ہے۔ اگر میں یوں کہہ لوں تو بے جا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے سرور کونین رحمت للعالمین کو کونین کے مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا دائرہ سلطنت زمین و آسمان کو محیط ہے۔ معجزہ شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ اس کی روشن اور بین دلیل ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان اہل المکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتاً، اہل مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کی فرمائش کی۔ فأراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما، تو اہل مکہ نے کوہ ہرا کے درمیان چاند کو 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا، ایک پہاڑ کے اس سائیڈ پہ ایک پہاڑ کے اس سائیڈ پہ۔ یہ صحیح بخاری شریف باب انشقاق قمر کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ یہاں تک نہیں بلکہ اگر ارادہ نبوت ہوتا اور آقا جی حکم فرما دیتے تو مکے کے پہاڑ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک جنبش لب پر وہ پہاڑ سونے کے بن کے آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے۔ بیک جنبش لب ایک دفعہ حضور ارشاد فرما دیتے، لیکن کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے اپنے رب کا عاجز اور منکسر المزاج بندہ بن کے رہنا زیادہ پسند فرمایا۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب جاءنی ملک ان حجزتا لتساوی الکعبہ فقال ان ربک یقرأ علیک السلام ویقول ان شئت نبیا عبدا وان شئت نبیا ملکا فنظرت الى جبریل فاشار الی ان ضع نفسک۔ ام المؤمنین امی عائشہ روایت کرتی ہیں، شرح السنہ للبغوی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی کمر کعبہ شریف کے برابر تھی۔ اس نے عرض کی آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے۔
اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بندگی والے نبی بنیں اور اگر آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنیں. بادشاہ نبی بن داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عاجز بندے تھے، نبی بھی تھے. بالکل کوئی بادشاہی کوئی آپ نے پسند نہیں فرمایا، چلتے رہے پھرتے رہے، گھر تک نہیں بنایا. ہاں جی، تو عاجزی کے ساتھ آپ نے بندگی کی اور منصب رسالت کے فرائض سر انجام دیے. تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر آپ کا ارادہ ہو تو پیارے محبوب یہی عام سی زندگی ہوگی، منصب رسالت ادا فرمائیے. اگر پیارے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پھر ایسی بادشاہت دیں گے کہ اولین و آخرین میں کسی کو وہ بادشاہت نہیں دی گئی ہوگی، جو آپ پسند فرمائیں. آقا جی ارشاد فرماتے ہیں فنظرت الی جبریل، میں نے جبریل کی طرف دیکھا. جبریل امین تو وہ ہیں جو مشاہدہ کر چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کا مشاہدہ کر چکے، ہر نبی کے حالات کو دیکھ چکے ہیں. تو آقا جی نے کہا میں نے جبریل کی طرف دیکھا. ہاں بھائی جبریل آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو جبریل امین نے فاشار الی ان ضع نفسک، عرض کی یا رسول اللہ انکساری سے بڑی شے کوئی نہیں، انکساری سے تواضع سے بندگی سے بڑھ کے کوئی شے نہیں، پیارے محبوب اسی کو اختیار فرما لیجئے. اب یہاں سے معلوم ہوا وہ فقیری ہو یا بادشاہی ہو، وہ غربت ہو یا امیری ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرما دی. محبوب جو دل کرے وہ اختیار فرما لے. اور یہ مجبوراً نہیں تھی، غریب آدمی مجبوراً غریب ہے، اختیاراً غریب نہیں. ورنہ جس کے اختیار میں امیر ہونا ہو بھائی وہ کہاں آج کے دور میں غریب ہو کے رہنا پسند کرتا ہے؟ کس کو پسند نہیں اس کے محلات ہوں، کس کو پسند نہیں اس کی زمینیں ہوں، کس کو پسند نہیں اس کے پاس گاڑیاں ہوں. ہاں جی، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو اختیار دیا تھا عاجزی کا، تواضع کا، انکساری کا، اگرچہ آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے وہ انکساری تو اختیار کی، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے محبوب کو تمام اختیارات عطا فرما دیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اگرچہ آقا جی ہیں تو بستر چٹائی کا مگر عرش نشیں ہے. آپ جلوہ گر تو آپ جناب مکہ میں ہیں یا مدینہ میں ہیں، لیکن اختیارات اللہ نے ساری کائنات کے عطا فرمائے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور حدیث پاک عرض کر دوں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الجہاد. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبینما انا نائم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا فرما دی، میرے ہاتھ پہ رکھ دی گئیں. یہ یاد رکھیے پچھلی امتوں میں جن جن نعمتوں کے اختیارات ان کے انبیاء کو دیے گئے تھے وہ ان کی امت کے ذریعے لازمی سامنے آئے. آج اس امت کے اندر سونا ہے یا نہیں ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہیں. پٹرول کا پچھلی امتوں میں کوئی تصور ہے؟ گیس کا، ہیرے جواہرات کا، ٹھیک ہے اس وقت سونے کا، موتیوں کا، ہیروں کا تھا، لیکن جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، کہ کہیں آپ کو تاریخ میں ایسی چیزیں نظر آتی؟ ہمارے ہاں
زمرد کی اقسام ہیں، لال کی اقسام ہے، موتی کی اقسام ہے، مختلف انواع کے ہمارے پاس پھل ہیں، میوہ جات ہیں، یہ تمام کی تمام اللہ نے کنجیاں اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ بھائی کسی بھی امت کے اندر راکٹ نہیں بنایا گیا، اس امت نے بنایا۔ اور پھر جتنی بھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے، یہ ایجادات تو ساری مسلمانوں کی تھیں۔ حضور ماہر فلکیات دیکھیں، ماہر ارضیات دیکھیں، ماہر نباتات دیکھیں، ماہر جمادات دیکھیں، یہ تمام کے تمام مسلمان موجود ہیں۔ آسمانوں کی بلندیاں، وسعتیں، ستاروں پر کمندیں کنہوں نے ڈالی؟ مسلمانوں نے۔ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ تعالی العزیز یہ بھی کسی جمعے میں عرض کروں گا کہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے کیا کیا ایجاد کیا۔ نام انہوں نے اپنے لگا لیے، لیبل اپنے لگا لیے تحقیق کے پیچھے مسلمانوں کی۔ آپ ابن الہیثم کو دیکھیں، آپ ابن خلدون کو دیکھیں، آپ ابن سینا کو دیکھیں، بابو جیدر بھی، یہ کیمرے کی ایجاد مسلمان سائنسدان نے کی ہے، یہ جہاز کی ایجاد مسلمان سائنسدان نے کی ہے۔ یہ جو رائٹ برادران کو کہتے جی انہوں نے جہاز بنایا اور انہوں نے جو ہے وہ آگے لے کے گئے، نا جناب 100 سال پہلے مسلمان یہ تجربات کر چکے تھے۔ 100 سال پہلے یہ جو آج ماہر نباتات اور حیوانات بنے پھر رہے ہیں، آج نیشنل جیوگرافی کا سسٹم آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے علامہ کمال الدین دمیری علیہ رحمہ کی، 800 سال پرانی کتاب ہے، اس کے اندر ہر قسم کے جانور کے خواص تک انہوں نے لکھ دی۔ کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، کون کون سے حیوانات ہیں، کون کون سے نباتات ہیں، وہ تمام کے خاص تک اس کا اثر کیا ہے، یہ کھانے سے کیا ہوگا، اس کے اندر کیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر کہاں ہے، حدیث پاک میں اس کا ذکر کہاں۔ 800 سال پہلے اس اللہ کے بندے نے کھول دیا۔ آج ہم کہنے نہیں جی یہ قوم بڑی پڑھی لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کی کامیابیوں کے بارے میں، جو انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، جو ترقیاں کی، ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضور آپ یہ بتائیں کہ اس دنیا کے اندر کون سی ایسی نعمت ہے، کون سی ایسی شے ہے جس کا ہمیں ذکر قرآن کے ذریعے نہیں ملتا۔ میری اپنی تحقیق میں کمی ہو سکتی ہے، میری تحقیق کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے کہ میں وہاں تک نہیں پہنچا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے معاشر جن، اے گروہ جن و انس، نکل کے دیکھو اس دنیا کی حدوں سے۔ یہ جو دنیا کی حدیں ہیں ان سے باہر نکل کے دیکھو، تم نکل کے دیکھو، سوائے زور کے تم نکل نہیں سکتے، اور اگر تم نکل جاؤ گے تو تم جدھر بھی دیکھو گے ایک ہی وحدہ لا شریک کی سلطنت کو دیکھو گے۔ تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جدھر جاؤ گے اسی وحدہ لا شریک، اسی سلطان کی سلطنت ہے، اسی کی حکومت ہے۔ یہ چند سال پہلے جب جاپان والوں نے چڑیوں کو مار دیا، چڑیوں کو مار دیا کہ یہ فصلیں کھاتی ہیں، یہ دانے کھاتی ہیں، ہاں جی، انہوں نے ساری چڑیوں کو مار دیا، اللہ نے وہاں پہ قحط نازل کر دی۔ وہ چڑیاں تو وہ کیڑے کھاتی تھی جو فصلوں کو نقصان دیتے تھے، چڑیاں تو وہ کھا رہی تھیں، انہوں نے جناب چڑیوں کو مار دیا، لو توازن بگڑ گیا۔ ہم تو یہی دیکھتے رہے کہ سپرے کرنے سے فصلیں بچتی ہیں، رب کہتا نہیں یہ تمہاری خواہ خیالی ہے، یہ ہمارے حکم سے بچتی ہیں۔ یہ اس قوت والے رب کا ایک توازن ہے۔ حضرت دی یہ شہد کی مکھیاں نہ ہوں تو قبلہ آپ کے پھل جو ہیں، درخت، پھلوں والے درخت پھل ہی نہ دے، وہ اوپر جو ان کے وہ بور سی ہوتی ہے نا جی، بور سی، یعنی وہ میل درخت سے مکھی اٹھاتی ہے اور فیمیل درخت کے پھولوں کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ اگر یہ عمل نہ کیا جائے، درختوں پہ پھل ہی نہ آئیں، بعض درختوں کا پھول تو لگتے ہیں لیکن پھل نہیں لگتے، کیونکہ ان کا وہ سسٹم پورا نہیں ہوا۔ میرا رب قادر و قدیر رب دیکھو، یہ اگلے دن میں پڑھا، مٹی کے اندر نا جی، مٹی کے اندر وہ کیچوے سے ہوتے ہیں جی، کیچوے سے، وہ اگر یہ نہ ہو ہماری جو زمینیں ہیں وہ فصلوں کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ میرا رب دیکھو کتنا قدرت والا ہے، کتنی اس نے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جناب، کہ وہ زمین کی تیاری بھی کیڑے کر رہے ہیں، فصلوں کو بچا بھی پرندے رہے ہیں، اور جس وقت سے ہم نے قدرت کے نظام کو چھیڑنے کی کوشش کی، آج دیکھ لو ہم کس نہج پہ پہنچ گئے۔ خیر، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث پاک بتا رہی ہے، وہ تمام کی تمام
نعمتیں جتنی تھی، جتنے خزانے تھے، تمام کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ ہر ایک امت جس بلندی، جس کامیابی، جس وہ سطح پہ جانا چاہتی ہے، اس سے اوپر والی منزل پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو براجمان کرتا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں، موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ کون سا تھا؟ جادوگری کا زمانہ، ایلیوژن کا زمانہ، لوگوں کی آنکھوں کو بند کر دینے کا زمانہ۔ لوگ رسیاں پھینکتے تھے، سانپ بن جاتی تھی، جادوگری اپنے پورے عروج پر تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دو چیزیں عطا فرمائی، ایک عصا، سوٹا، ایسا اس قدر سوٹا، ایسے پھینکتے وہ کتنے کلومیٹر اونچا اژدہا بن جاتا۔ یہ اژدہا کی خاصیت تھی کہ وہ جتنے بھی وہاں پر سانپ پڑے ہوئے تھے، اس نے ہوا اندر کر کے کھینچی، وہ سارا کچھ گھڑم اس کے پیٹ میں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہاتھ آپ بغل میں ڈالتے اور باہر نکالتے، سورج سے زیادہ چمکدار ہاتھ ہوتا۔ اس دور کے جادوگر یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، ہمارے پاس جو علم ہے وہ سوائے دھوکے کے، ہاتھ کی صفائی کے، نظروں کی ایلوژن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے اس نبی کو عطا فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا، یہ طب کا زمانہ تھا، لوگ بڑے زبردست قسم کے کاریگر، ایسے ڈاکٹر کے کیا بات ہے۔ وہ اس دور کے آپ دیکھیں نا جی، تو لوگوں نے سروں کو بھی، کسی کا مرغی کا سر لگا ہوا ہے، کسی کا چیل کا سر لگا ہوا ہے، اس حد تک وہ ایڈوانس ہو گئے۔ آج بھی آپ کو جو تصویری دستاویزات ہیں نا جی، ان میں آپ کو یہ ساری چیزیں واضح طور پر نظر آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پرندے بنا کر ان میں جاننے کا معجزہ، زندہ کرنے کا اللہ نے معجزہ عطا فرما دی۔ آج بھی سن 2023 کے اندر بھی مادرزاد اندھے کو بینا نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس کا پیچھے سے سسٹم ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے سسٹم رکھا ہی کوئی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ پیچھے سے سسٹم بالکل چالو ہو، صرف آنکھ کا ڈیلا خراب ہو گیا ہو تو وہ آنکھ بدل کے اس کا کام چلا دیتے ہیں کہ پیچھے سسٹم چل رہا ہے، دماغ کے ساتھ کنیکشن ہے، صرف اگلا سسٹم چینج کیا چل پڑے۔ لیکن اللہ نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا طاقت عطا فرمائی کہ جس کا ہے ہی کوئی نہیں سسٹم، بالکل ختم، صبح سیدھا اللہ کے نبی مٹی کے ڈیلے بنا کے اس کے اوپر رکھتے، پھونک مارتے، اللہ انہی مٹی کی گولیوں کو آنکھیں بنا کر اس کو دکھانا شروع کر دیتا۔ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں امت کدھر پہنچی، اللہ کا نبی کہاں ہے۔ جس بھی دور کے اندر جہاں پر بھی ہو، اللہ کا نبی اس مقام پر براجمان ہوتا ہے یا وہ عظمت شانیں لے کر آتا ہے کہ پوری امت زور لگا لے، نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج بھی سب سے بڑی جو ریسرچ ہے یا کوشش ہے وہ کیا ہے، مردوں کو زندہ کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ اس وہم کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، لاکھوں ڈالر دے کے وہ اپنی باڈیوں کو پریزرو کروا رہے ہیں، کیمیکلز کے اندر، فریجوں کے اندر، سرد خانوں کے اندر وہ اپنے جسموں کو محفوظ کروا رہے ہیں کہ ان قریب یہ امت یا ہماری تحقیق اس نہج تک پہنچ جائے گی، ہم مردوں کو زندہ کر سکیں گے۔ میرا رب سونا اس کے برعکس کہتا ہے، یا تو میں کسی نبی کو معجزہ دوں، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا۔ یا تو اللہ خود کرے یا پھر اللہ اپنے کسی نبی کو یہ معجزہ دے، پھر تو یہ ممکن ہے۔ باقی کائنات جتنا مرضی زور لگا لے جناب، مردوں کو زندہ نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک کے اندر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ سمجھے بیٹھے ایک زندگی، یہ سمجھے بیٹھے ایک موت۔ اب قرآن دو زندگیاں بیان کر رہا ہے،
دو موتیں بیان کر رہا ہے۔ حضور پہلے تو یہ فیصلہ کیا جائے گا نا آپ کس موت سے زندگی کی بات کر رہے ہیں، آپ کس زندگی کی بات کر رہے ہیں، کس موت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ اللہ نے کس زندگی کا ذکر کیا ہے؟ آپ کی نظر میں موت کیا ہے؟ اللہ کس موت کا ذکر کر رہا ہے؟ کیا آپ کی نظر میں یہ جو مودی ہے یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ہماری نظریں، ہمارا مشاہدہ تو یہی بتا رہا ہے یہ زندہ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، پیارے محبوب ان چلتے پھرتے مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ ہماری نظر میں یہ زندہ ہے، قرآن کی نظر میں، قرآن کی تعلیم کے مطابق یہ مر چکے ہیں، ان کے سینوں میں ایمان کا نور نہیں ہے، نور ایمان ہی اصل حیات ہے اور اس کا سینے سے نکل جانا ہی اصل موت ہے۔ آئیے قرآن کا ایک اور ہم پہلو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے شہید کی بات ہو رہی، جسم کٹ گیا، ہڈیاں علیحدہ ہو گئیں، سر علیحدہ ہو گیا، دھڑ علیحدہ ہو گیا، روح پرواز کر گئی، جسم اس کا حرکت نہیں کر رہا، خون سے اس کا جسم تمام کا تمام بھرا ہوا ہے، وہ سانس نہیں لے رہا، چل نہیں رہا، بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن کہتا ہے بل احیا، وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ بھائی سب سے پہلے تو فیصلہ یہ کیا جائے نا، موت کس چیز کا نام ہے، زندگی کس چیز کا نام ہے، جس کو ہم زندگی سمجھے بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے خبردار یہ زندگی نہیں ہے، زندگی کسی اور شے کا نام ہے۔ پھر جو ہم نے مشاہدہ کیا ہمارے علم کے مطابق، جو چلے نہیں، پھرے نہیں، کھائے نہیں، پیے نہیں، سانس جس کی نہ چلے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اللہ کہتا ہے خبردار یہ زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں مردہ ہے، اللہ کہتا ہے زندہ ہے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ زندگی کون سی ہے، موت کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ شہید کے لیے مقام نہیں رکھا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ ایمان والا ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی جلائیں گے، وہ زندگی کے اندر بھی، وہ زندگی کے بعد بھی۔ اللہ تیری خیر کرے۔ حضرت جی مجھے یہ بتائیں، ساری زندگی بندہ اللہ کی تابعداری کرتا چلا جائے، ساری زندگی اس کے احکامات کے مطابق بندہ زندگی گزارے، اور مرنے کے بعد وہ مر ہی گیا ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو پھر حضور مجھے یہ بتائیں پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے کا کیا فائدہ؟ پھر وہ بندہ جس نے ساری زندگی زنا کیا، شرابیں پیں، جوئے کھیلے، دو نمبریاں کی، اللہ کی حدود کو توڑا، وہ مر گیا، اور ایک وہ بندہ جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی حیا کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتا رہا، وہ مر گیا، دونوں ایک برابر ہو گئے۔ تو میرے لجپال پھر یہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا اطلاق تو اس پر نہیں ہو رہا، زندگی میں بچتا رہا، مرنے کے بعد دونوں برابر ہو گئے، وہ بھی مردود ہو گیا، یہ بھی مردود ہو گیا، وہ بھی سن نہیں رہا، یہ بھی سن نہیں رہا۔ تو پھر میرے لجپال مجھے یہ بتاؤ پھر اسلام کا فائدہ کیا ہے، کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نانا جناب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل مبارک اور قرآن کا مزاج بتا رہا ہے، اے ایمان والے خبردار ایسی سوچ نہ رکھنا، تو میرے احکامات پر چل، میری حدود کا خیال کر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ رسول تمہیں دے وہ تم لے لو، جس سے منع کریں اس سے تم باز آ جاؤ۔ پھر یہ یاد رکھنا مرنے کے بعد بھی ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ دنیا کی وہ دیکھا نا جی، مولانا روم کہتے ہیں نا جی، نشان مرد مومن بعد گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، وہ بندہ مومن کی تو نشانی ہی اس کے مرنے کے بعد پتہ چلتی ہے، جب دنیا سے جاتا ہے مسکراتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، ہاں جی، اور جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید، خورشید کہتے ہیں یہ سورج کو، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حضرت جی یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن، یہ ہے مرنے کے بعد اس کو پروٹوکول۔ پھر عالم برزخ کا خیال ختم ہو گیا نا، پھر عالم ارواح کا۔ حضور موت نام ہے انتقال کر جانے کا، موت نام ہے انتقال کرنے کا۔ انتقال کہتے ہیں نقل مکانی کرنے کو، نقل مکانی سے مراد ایک منزل سے دوسری منزل تک جانا،
اس کو موت نہیں کہتے، مر جانا نہیں کہتے، نقل مکانی ہے، انتقال ہے۔ عالم ارواح، عالم ارواح سے ہم آئے عالم ارحام کے اندر، پھر عالم ارحام سے ہم آئے عالم اجسام کے اندر، عالم اجسام سے ہم جائیں گے، اس عالم دنیا سے ہم آگے جائیں گے عالم برزخ کے اندر بابو، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جائیں گے عالم محشر کے اندر، پھر عالم محشر سے انشاءاللہ عالم جنت میں جائیں گے۔ یہ ایک سفر ہے جو طے کروایا جا رہا ہے۔ اور میرے بابو اگر یہ دماغ کے اندر آ گئی کہ بس آنکھیں بند ہوئی، ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اوہ اللہ کے بندے قرآن بالکل اس کے برعکس کہہ رہا ہے جو تو نظریات لے کے بیٹھا ہوا۔ قرآن کی سوچ الگ ہے، قرآن تعلیم الگ دے رہا ہے۔ کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، غزوہ بدر ہوا، ایک دن پہلے حضور نے نشان لگا دی، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر میں یہ کہوں میرے رب نے میرے حبیب کو جہاں پر خزانوں کی چابیاں دی تھی نا، ان چابیوں میں ایک یہ بھی چابی تھی کہ آگے اب کیا ہونے والا ہے، وہ بھی اپنے نبی کو بتا دیا تھا۔ قرآن تمہیں قیامت تک کی خبریں دے، قرآن آپ کو عالم جنت کا ذکر کرے۔ ہاں جی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ سے جو ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، وہ ڈرنے والے کو، تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا جی، جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ اللہ کل قیامت والے دن وہ مقام جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان محلات کے اندر جب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا، ان کے سامنے پھل رکھے جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے دنیا کے اندر کھایا، دنیا والا پھل آج ہمیں جنت میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا وہ اللہ کے بندے کھا تو صحیح، شکل تو ایک جیسی ہے لیکن ذائقہ ایک جیسا نہیں۔ اب یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ جنت کے اندر کی۔ اچھا، آپ کو علم ہو گیا صدیوں بعد جو جنت آنی ہے اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوں گی، وہ بھی اللہ نے لکھ دیا۔ کیا بات ہے میرے بھائی، تجھے پتہ چل گیا جنتی کو کیا پروٹوکول دیا جائے گا، جنت کے محل کیسے ہوں گے، اس کے مکان کیسے ہوں گے، اس کی لوکیشن کیا ہوگی، اس کا حدود اربع کیا ہوگا، ہاں جی، اس کے اندر پھر کیا تواضع پیش کی جائے گی۔ حروف کا ذکر تجھے پتہ چل گیا، غلمان کا ذکر تجھے پتہ چل گیا۔ اب یہ تمام کے تمام علوم تجھے پتہ چل جائیں، پھر ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ کہوں میرے نبی کو اللہ نے بتا دیے تو پھر پریشانی ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اس کو سادہ لفظوں میں ہم کہتے جی علم غیب۔ میرے رب نے میرے نبی کو ہر قسم کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں، وہیں پر اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب بھی عطا فرمایا۔ ایک حدیث نہیں، ایک آیت نہیں، بے شمار حدیث، بے شمار آیات بینات وہ یہ بتا رہی ہیں اوے اللہ کے بندے ذرا تھوڑا خیال کر، ہر چیز کا کھول کے اللہ نے ذکر قرآن میں کر دیا۔ اب تحقیق تیری کم ہو تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے، اس کے رسول کا کیا قصور ہے؟ ہر چیز قرآن پاک کے اندر کھول کے رکھ دی، تو قرآن پڑھ تو صحیح۔ قرآن کہاں پہ آیا جناب؟ مکے میں نازل نہیں ہوا، مدینے میں نازل نہیں ہوا، طائف میں نازل نہیں ہوا، بلکہ نزلنا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کو دل مصطفیٰ پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کہاں نازل کیا؟ ہاں، دل مصطفیٰ پر، دل مصطفیٰ پر نازل کیا ہے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، قرآن نازل ہوا دل مصطفیٰ پر۔ خالی ہاتھ میں کتاب آ جانے سے، اس کتاب کی افادیت سے، اس کے علوم سے بندہ بہرور نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اس کو کوئی ماہر استاد اس کو پڑھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا صرف نازل کر دیا، رکھ دیا، کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹا بڑا، ہر خشک تر ہم نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ ہر تبیان لکل شیء، ہر شے کی تفسیر ہم نے اس میں رکھ دیا ہے۔ پھر رکھ دینے سے کیا صرف ذمہ داری پوری ہو گئی، بات ختم؟ نہیں، فرمایا الرحمن علم القرآن، وہی رحمان ہے جس نے آپ کو قرآن پڑھایا۔ پڑھانے والا دیکھو کس شان کا مالک ہے، پڑھنے والا دیکھو کس شان کا مالک ہے۔ ایمان سے بتاؤ قبلہ، آج ہم یہ کوشش، 2 دن پہلے آزاد کشمیر سے ایک میرے ساتھی مولانا ہیں، ان کا فون آیا، کہنے لگے کہ اگر آپ تھوڑی شفقت فرما دیں، بچہ میرا 2 سال میں پڑھ رہا ہے، صرف و نحو اس کی کمزور ہے، آپ اگر مہربانی کریں اس کو آدھا گھنٹہ دے دیں، آن لائن ہی دے دیں صرف و نحو، تو وہ اگر پڑھ لے، آپ سے
تو جس طرح آپ کے بچوں کی صرف و نام مضبوط ہے میرے بچے کی بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، ہر روز وقت نکالنا میرے لیے ممکن نہیں، میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ اس طریقے سے بچے کو پڑھائیں، آپ خود عالم ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ خود عالم ہے، اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اس کی نظر میں عالم ہوں، میرے پاس علم ہے، وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں اپنے بچے کو کسی ماہر استاد کی زیر نگرانی تربیت دلواؤں تاکہ میرا بچہ اگلی منزلیں آسان طریقے سے وہ تمام کی تمام پوری کر سکے۔ سامعین ذویل احترام والاحتشام، بڑے بڑے پروفیسروں سے، بڑے بڑے ماہر اساتذہ سے دنیا بڑی سے بڑی رقم ادا کر کے اپنے بچوں کو پڑھواتی ہے۔ ایمان سے بتائیں رب سے بڑا پڑھانے والا کون ہے؟ جب میرے رب نے پڑھایا ہوگا، وہ کہتے ہیں نا جی بلی نے 10 داؤ سکھا دیے لیکن درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا۔ دنیا کے استاد کے اندر یہ عیب ضرور پایا جاتا ہے، وہ اپنا فن کسی کو نہیں دیتا، وہ اپنا بالکل 100% کسی کو نہیں دیتا۔ ایمان سے بتائیں جب رب پڑھانے والا ہو، محبوب خدا پڑھنے والے ہو۔ استاد تو بڑا قابل ہے، بڑا قابل ہے، بڑا قابل ہے، بہت پڑھا سکتا ہے، آگے پڑھنے والا ہی اس قابل نہیں ہے۔ ہماری زبان میں سائیں لوگ کہتے ہیں، وہ سائیں لوگ ہے۔ اب یہاں پہ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ وہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں ہے بچہ، اب جتنا مرضی اس کو علم دے دیں وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کا ذہن ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں نے تاریخ انسانی کو اٹھا کے دیکھا ہے، تاریخ انسانی کے اندر میرے سونے نبی سے زیادہ سیاںہ مجھے کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ پوری تاریخ انسانی کے اندر، پورے ایمان والوں کے اندر، کافروں کے اندر، حکیم لقمان کے اندر، ساری دنیا کو اکٹھا کریں اور اس کی ذہانت کو نچوڑ کے لائیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سامنے آتی۔ اس نے یوسف دمے ہی ساید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سب کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ کائنات کا سب سے ذہین ترین فرد، پڑھنے والے کا نام جناب محمد الرسول اللہ، پڑھانے والے کا نام اللہ۔ اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، وہی رحمان ہے جس نے قرآن پڑھایا۔ اور خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا۔ پڑھانے والا خدا ہے، پڑھنے والے مصطفیٰ ہے۔ پھر یہ میں اپنی کم عقلی کا ثبوت نہیں دے رہا کہ میرے مصطفیٰ کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، حضور یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے۔ وہ بندہ خدا دیکھ تو صحیح کون پڑھا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ آج قبلہ بڑے سے بڑے جو یہ سائنسدان ہیں جب قرآن پاک کی آیات کو دیکھتے ہیں اور اس کے رازوں کو کھولتے ہیں، ان کی تو آنکھیں کھلتی کھلتی ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اچھا قرآن پاک کے اندر سائنس کا یہ بھی ذکر ہے؟ یہ بلیک ہول کا ذکر آپ نے کب سنا؟ سن 2019 سے پہلے اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ اسٹیفن ہاکن نے یہ آپ کو تصور دیا جی بلیک ہول بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک 14 صدیاں پہلے بیان کر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ ان ستاروں کے ان مقامات کی قسمیں کھا رہا ہے جہاں یہ ڈوبتے ہیں۔ اور آج بلیک ہول کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر آ کے سارا کچھ اندر گڑم، ہر چیز اس کے اندر ضم ہو جاتی ہے، وہ اپنے اندر ہر شے کو کھینچ لیتا ہے، وہ ان کے ڈوبنے کی جگہ ہے۔ صدیوں پہلے قرآن نے بیان کیا تھا، آج سائنسدان آ کے ہماری عقلوں کو کھول رہا ہے کہ قرآن کے اندر بلیک ہول کا تصور بھی ہے۔ 200 سال پہلے کہتے تھے زمین ساکن ہے، لوگوں نے کتابیں لکھی اور لوگوں نے قتل و غارت کی اس بات پر۔ قرآن اس وقت بھی کہتا تھا ہر چیز کو ہم نے تیرا دیا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کائنات کی ہر شے کی ہم نے منازل مقرر کر دی، ہر شے کا وقت مقرر کر دیا ہے، ہر ایک کی منزل مقرر کر دی ہے۔ ایک ایک دن کر کے گھٹتے ہیں، بڑھتے ہیں، تیر رہے ہیں اور ہر شے تیرے رب کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ آج آوازیں نوٹ کر رہے ہیں جی، خلا کی بھی آواز ہوتی ہے جی۔ آج ہم نے خلا سے یہ جو بلیک ہول جس سپیڈ کے ساتھ وہ روٹیٹ کرتا ہے اس کی روٹیشن کی آوازیں بھی یہ آج نوٹ کر کے ہمیں بتانے دیکھیں جی، جس طرح دستک دی جا رہی ہے اس طرح جناب یہ وہ آوازیں ہم نے ریکارڈ کر لی ہیں۔ اللہ کے بندے یہ ساری چیزیں تو اللہ نے قرآن پاک میں پہلے بیان کر دی۔ سائنس آج آ کے کھولیں، ہم یہ نہیں کہتے نا کہ قرآن سائنسی کتاب ہے، نہیں، ہم قرآن کو سائنسی کتاب نہیں کہتے۔ قرآن کے علوم میں سے ایک علم سائنس ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ابتدا کی تو سیاست سے کی۔ آج ممبر پر ہم سیاست کی بات کریں نا تو کہتے ہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، ممبر پر بیٹھ کر سیاست کی باتیں کرتے ہیں۔ 40 سال حضور نے کیا کیا ہے؟ مکے کی زندگی میں 40 سال جو کیا وہ کیا کیا میرے بابو؟ وہ اس کو سیاست ہی کہتے ہیں، اس کو تجارت ہی کہتے ہیں۔ حضور شام کیا لینے گئے تھے؟
اما خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کے ادھر گئے تھے، تاجر اس سے بڑا کوئی نہیں، سیاستدان اس سے بڑا کوئی نہیں. حضور یہ قرآن پاک کے ابواب میں سے، سبجیکٹ میں سے، اس کے وہ کچھ حصوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے. ہم نے جس دن یہاں سے بیان کرنا چھوڑ دیا اس دن سے ہم ذلیل ہو گئے. جس دن سیاست مسجد سے باہر گئی، تجارت مسجد سے باہر گئی، لین دین مسجد سے باہر گیا، برباد ہو گیا. حضور یہاں پر اصول، اس وقت ضرورت ہے ہمارے ممبر پر بیٹھے حضرات کو یہ چیزیں پڑھانے کی. صرف وہ ٹھیک نہیں، صرف یہ ٹھیک نہیں، بالکل ایکسٹریم ادھر چلے جانا یہ بھی غلط ہے، بالکل ایکسٹریم ادھر چلے جانا یہ بھی غلط ہے. اللہ نے اپنے نبی کو ہر چیز ایک مناسب مقدار میں دی. آپ ابھی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو نماز کے اندر کون سی سورت سب سے پہلے پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا. سورہ فاتحہ کے اندر آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کیا پڑھیں گے؟ اللہ تمہیں خیر کرے. اہدنا الصراط سیدھا راستہ، درمیانہ راستہ، متوازن راستہ، وہ راستہ جو سیدھا ہے، جو متوازن ہے، جو بالکل درمیانی ہے. ایکسٹریمزم ادھر بھی نہیں، ایکسٹریم ادھر بھی نہیں، صرف دنیا داری نہیں، صرف دین داری نہیں، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی آخرت بھی دونوں کو ایسے لے کے چل. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.